بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ولادت باسعادت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ حیرت انگیز بچپن عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خردسالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تادم حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظر نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ بچپن کی ایک کرامت۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولانا صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کہ دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی، میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے 1-2 مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔